السلام علیکم پیارے دوستو، ویلکم ٹو دا ورلڈ سٹوری۔ آج میں آپ کے لیے بہت ہی زبردست ایک شہزادی کی کہانی لے کر آئی ہوں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا اور ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ میرے بیوی بچے کہاں ہیں؟ تینوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ملکہ تو ایک ڈائن تھی، تینوں بچوں کو کھا کر خود بھاگ نکلی۔ بادشاہ حیران و پریشان ہو گیا کہ یہ کیا بات ہو گئی۔ وہ ان تینوں پر شک میں پڑ گیا، لیکن کہا کہ بعد میں دیکھتے ہیں، ابھی جس طرف جا رہے ہیں وہاں جا کے فیصلہ کریں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ بادشاہ اپنے دل میں یہی سوچ رہا تھا کہ جا کے اپنے ظالم سسر بادشاہ سے پوچھوں گا کہ آخر اسے بیٹیوں سے اتنی نفرت کیوں ہے کہ اس کے ظلم و ستم کی وجہ سے اس کی بیٹی ڈائن بن گئی اور اپنے ہی تینوں بچوں کو کھا گئی۔ چلتے چلتے انہوں نے ایک بڑے دریا کے پل کے ذریعے پار کیا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر شہزادی فقیروں کی بہن بن کر رہنے لگی۔ اسے ادھر سے سنگن مل گئی اور سمجھ گئی کہ اپنے باپ بادشاہ کے ملک میں پہنچ گئی ہے۔ اسے پتا تھا کہ اس کے باپ کو قصہ سننے کا بہت شوق ہے۔ اس نے اپنے فقیر بھائیوں سے کہا کہ بادشاہ سے جا کے کہو کہ ہماری بہن قصہ گو ہے، کیا اسے شاہی قصہ گو کے طور پر ملازمت دے گا یا نہیں؟ فقیروں نے بادشاہ کے دربار تک رسائی حاصل کر کے اس کو یہ گوش گزار دیا کہ ہماری بہن ایک بہت ہی اچھی قصہ گو ہے، اگر اسے پسند ہو تو اس کو قصہ سنوانے کے لیے لایا جائے۔ بادشاہ نے انہیں اجازت دے دی اور کہا کہ اگر اس کے قصے پسند آئے تو وہ اسے شاہی قصہ گو رکھ دیں گے۔ پھر شام کو فقیر شہزادی کو لے کر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ شہزادی نقاب میں تھی اور درمیان میں بھی پردہ حائل تھا۔ اس نے بادشاہ کے لیے ایک قصہ سنایا جو بادشاہ کو بہت پسند آیا۔ اس نے خوش ہو کر فقیروں کو بہت سا انعام دیا اور فقیر انعام و اکرام لے کر بہن کے ہمراہ واپس گھر آ گئے۔ وہ پہلے ہی بھیک مانگنے سے بیزار تھے، اس لیے بہت خوش تھے۔ ہر رات آ کر بادشاہ کو ایک نیا قصہ سناتی۔ بادشاہ سے داد اور انعام پا کر واپس اپنے فقیر بھائیوں کے ساتھ گھر لوٹ آتی۔ فقیروں کی جان بھی بھیک مانگنے سے چھوٹ گئی۔ ایک رات جب وہ آئی تو دیکھا کہ آج تو اس کا شوہر بادشاہ بھی وہاں موجود ہے، قاضی وغیرہ بھی اس کے ساتھ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ شہزادی نے سوچا کہ آج تو قصہ سنانے کا مزہ آئے گا۔ شہزادی آج بھی ہر روز کی طرح نقاب میں تھی، پردے کی دوسری طرف آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی اور اپنے باپ بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، آج میں ایک بہت خاص داستان سنانے والی ہوں۔ اگر کسی کو کوئی حاجت درپیش ہے تو ابھی سے اٹھ کر رفع حاجت پوری کر لے۔ داستان کے درمیان کسی کو اٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی اٹھ کر گیا تو میں داستان سنانا بند کر دوں گی اور آئندہ کے لیے بھی کوئی قصہ سنانے نہیں آؤں گی۔ بادشاہ نے سب کو حکم دیا۔ سب نے اقرار کیا کہ وہ داستان کے درمیان میں سے نہیں اٹھ کے جائیں گے۔ شہزادی نے داستان سنانا شروع کی۔ ایک ظالم بادشاہ تھا، اسے اپنے گھر میں بیٹی کی پیدائش پسند نہیں تھی۔ جب اس کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی تو اپنی بیوی کو اسے مارنے کا حکم دیا۔ اس کے بیوی نے دائی کے ذریعے اپنی بیٹی کو بچا کر اس کی پرورش کی۔ ایک دن اس لڑکی پر بادشاہ کی نظر پڑی جو اب جوان ہو گئی تھی۔ بادشاہ نے اس بوڑھی دائی کے گھر اپنے لیے رشتہ بھیجا، لیکن دائی نے تسلیم نہیں کیا۔ بادشاہ نے اس پر ظلم و ستم ڈھائے، تب دائی نے بتایا کہ وہ لڑکی اسی بادشاہ کی بیٹی ہے۔ بادشاہ حیران ہوا کہ یہ تو میرا قصہ ہے، یہ جو خاتون سنا رہی ہے۔ بادشاہ نے بہت سے ہیرے جواہرات شہزادی کے سامنے پیش کیے اور کہا کہ دیکھنا، داستان بند مت کرنا۔ شہزادی نے ہیرے جواہرات فقیروں کی طرف پھینک دیے جو اسے پا کر بہت خوش ہوئے۔ شہزادی نے داستان جاری رکھتے ہوئے کہا، بادشاہ نے بیٹی کو اپنے بیٹے کے حوالے کر کے کہا کہ اسے جنگل میں لے جا کر قتل کر دے اور اس کی آنکھیں اور خون نکال کر اسے دکھا دے، لیکن بھائی کو اپنے ہاتھوں سے بہن کو قتل کرنا ناگوار ہوا اور اپنی بہن کو جنگل میں چھوڑ کر واپس آ گیا۔ جنگل میں وہ لڑکی بہت عرصہ رلتی رہی، یہاں تک کہ اس کے جسم پر اس کا لباس تار تار ہو کر گر گیا اور وہ بے لباس بیابان جنگل میں وقت گزارنے لگی۔ بادشاہ عمر رفتہ کے باعث اب بوڑھا ہو گیا تھا۔ اسے پہلے ہی سے اپنی بیٹی کے ساتھ کیے گئے ظلم و ستم بہت پشیمانی اور پچھتاوا تھا۔ جب اسے داستان کے ذریعے اپنی بیٹی کے متعلق پتہ چلا تو اس کی آنکھوں میں آنسو امنڈ آئے۔ شہزادے کو بھی احساس ہوا کہ یہ تو میری بہن کا قصہ ہے۔ اس نے بے چین ہو کر کچھ اور ہیرے جواہرات شہزادی کی طرف پھینک دیے اور کہا کہ داستان جاری رکھنا، روکنا مت۔ فقیر بھائیوں کے تو اتنے انعامات دیکھ کر باچھیں کھل اٹھی۔
शहजादी ने कहा, एक दिन एक बादशाह का गुजर उसी जंगल से हुआ। लड़की को देखा और उसे अपने साथ अपने मुल्क ले जाकर उससे ब्याह रचा लिया। शहजादी का शौहर बादशाह, जो पहले बड़ी दिलचस्पी से सारी दास्तान सुन रहा था, जो कि चौंक पड़ा कि ये तो मेरा और मेरी बीवी का किस्सा लग रहा है। इसने भी बहुत से हीरे जवाहरात निकालकर शहजादी की तरफ फेंक दिए और कहा कि देखना, दास्तान आखिर तक सुनाना, मुझे इस दास्तान को पूरा सुनना है। फकीर भाइयों के तो पैर खुशी से जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। शहजादी ने दास्तान जारी रखी। बादशाह ने इस लड़की से शादी की। इसे 3 बेटे हुए। एक दिन बादशाह ने इसे इन बेटों के साथ अपने वजीर, वकील और काजी के हमरा उसके ससुराल रवाना किया। अब वजीर, वकील और काजी के औसान खता हो गए और एक दूसरे की तरफ सरायगी से देखने लगे कि ये तो हमारा किस्सा है। बादशाह ने कुछ और हीरे जवाहरात शहजादी की तरफ फेंक दिए। फकीर भाइयों की बाछें खुशी से खिली जा रही थी। पहली मंजिल पर बादशाह का वजीर नापाक इरादे से उसकी तरफ बढ़ा और इसे बदी के लिए तंग किया। उसके बड़े बेटे का सर तन से जुदा किया, लेकिन लड़की किसी तरह अपनी इज्जत बचाकर भाग निकली। वजीर मनमनाया, मुझे बहुत जोर का पेशाब लगा है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बादशाह ने इसे डांट दिया, खामोशी से बैठ बदजात कहीं के, इस वक्त तुम्हें क्यों पेशाब आ रहा है? वजीर चुप करके बैठ गया। दूसरी मंजिल पर इस तरह वकील भी अपने नापाक इरादों के साथ लड़की को बदी के लिए तंग किया और अपने नापाक अज़ाइम पूरा करने के लिए इसके दूसरे बेटे का सर तन से जुदा करने से भी बाज न आया। पर पाक दामन लड़की ने यहाँ भी अपनी इज्जत बचाई और भाग कर कहीं छुप गई। अब वकील हल्काया, बादशाह सलामत, मुझे जोर की हाजत पेश आई है, बस मैं यूं गया और यूं आया। बादशाह ने वकील पर आंखें निकाला और बस कर बदजात और खामोशी से बैठ, जब हकीकत है कि तुम लोग हाजत पेश आ रही है। वकील भी खामोशी से बैठ गया। तीसरी मंजिल पर काजी भी अल्लाह रसूल को भूलकर बदी के लिए लड़की को तंग करने लगा और इस जालिम ने इसके तीसरे बेटे का सर कलम कर दिया। लड़की ने अपनी इज्जत बचाई और भागकर एक बड़े दरिया में कूद गई। काजी ने भी कोई बहाना बनाने की कोशिश की, लेकिन बादशाह ने इसे डांट कर चुप करा दिया। दरिया ने लड़की को कहीं दूर ले जाकर दूसरी तरफ फेंक दिया, जहां उसे 6 फकीरों ने देखा और उसे दरिया से निकाला। अब फकीर भाइयों की गुग्गी बंद हो गई कि हो ना हो ये हमारी बहन का किस्सा है। वो भी चुप साध होकर बैठ गए। फकीर इस लड़की को अपने बाप के पास ले गए कि अक्लमंद बाप ने इस लड़की को उन 6 भाइयों की बहन बना दिया। उसके बाप बादशाह की आंखों से झलझल आंसू बह रहे थे। दोनों बादशाहों ने हीरे जवाहरात के ढेर उनके सामने लगा दिए और कहा कि खुदारा दास्तान को जारी रखो। लड़की को किसी तरह पता चला कि ये उसके बाप बादशाह का मुल्क है। उसे पता था कि उसके बाप बादशाह को किस्से सुनने का बहुत शौक है। उसने अपने भाइयों के जरिए बादशाह को कहलावा भेजा कि अगर उसे मंजूर हो तो आके उसे दास्तान सुनाए। यहाँ पहुंचकर उसके बाप बादशाह का दिल चूर चूर हो गया कि वो एक फरियाद मारकर उठ खड़ा हो गया। शहजादी ने भी अपने चेहरे से नकाब उठा दी तो उसके शौहर बादशाह ने भी शहजादी को पहचान लिया। बाप बेटी को और शौहर बीवी को पाकर बेहद खुश हुए। दोनों ने वजीर, वकील और काजी को पकड़ा। उनसे कहा कि बोल, कैसी सज़ा चाहिए, 4 चड़ी चाबक या 4 बटोर? ये 12वीं ज़ुबान में 2 सख्त सज़ाओं के नाम हैं। उन्होंने कहा कि 4 बटोर। बादशाह ने 12 घोड़े मंगवाकर हर एक के हाथ पैर 4 घोड़ों से चारों तरफ में बांधकर उन्हें चारों सिमत दौड़ा दिया, जिनसे इनके जिस्म के 4 टुकड़ों में बट गए। इसी तरह इन बदजातों को इनके किए की सज़ा मिल गई और शहजादी का बाप अपनी बेटी को और उसका शौहर अपनी बीवी को पाकर बहुत खुश हुए, हंसी खुशी रहने लगे। जी तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।